اگر کوئی اچھا مسلمان بندہ آ جاوے وہ تجزیہ کرتے، مگر یہاں پہ جو ڈی سی صاحبان آتا ہے وہ سروے نہیں آتا ہے، کوئی بھی افسران سارا ریٹائر لوگ آتا ہے یہاں پہ ہمارے پہ نازل کیا جاتا ہے. وہ اس کو کیا پتہ ہے کہ ریٹ کوئٹے میں آٹا کتنا کا ہے، دال کتنا کا ہے، چینی کتنا کا ہے، اس کو اس چیز کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ باپ دادے نے اس کو کما کر لایا، سیٹ بٹھایا اس نے، اس کو لایا. کون لاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے کون لاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ساتھی حضرات، بلوچستان تندور اسٹیشن گزشتہ کئی ماہ سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، آٹے، یوٹیلیٹی بلوں کی قیمتوں میں اضافے اور لیبر کی تنخواہوں میں اضافے کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ سے روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن قیمت میں اضافہ کرنے کے بجائے گزشتہ دنوں پرائس کنٹرول کمیٹی کے ذریعے سے کمی کرنے کا عندیہ دیتے ہوئے نوٹیفیکیشن کیا گیا، جس کو ہم مسترد کرتے ہیں. معزز صحافی حضرات، کوئٹہ کے طول و عرض میں ہمارے لوگ دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن پولیس انتظامیہ آئے روز تندوروں پر چھاپے مار کر 3,000 سے لے کر 50,000 روپے جرمانہ کر رہے ہیں، اور دوسری جانب رات کی تاریکی میں دکانوں پر چھاپے مار کر لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو درست عمل نہیں ہے. حکومت اور انتظامیہ ہمیں پرامن طریقے سے کاروبار کرنے کا اجازت دیتے ہوئے تندور پر کام کرنے والوں کو کارڈ جاری کرے تاکہ ہمارے لوگ اپنے کاروبار کو جاری رکھ سکیں. اگر حکومت اور انتظامیہ نے ہمارے ساتھ ہونے والے ناروا اقدامات اور سلوک کا نوٹس نہ لیا اور کوئی مستقل حل نکال کر روٹی کی قیمت میں اضافہ نہ کیا تو ہم مجبور ہو کر اپنی دکانوں کو 30 اکتوبر سے بند کر دیں گے، جس سے حالات کے تمام تر ذمہ داری متعلقہ حکام پر عائد ہوگی. معزز صحافی حضرات، ہمیں عوام کی مشکلات اور تکالیف کا بخوبی اندازہ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے اور کوئی ایسا اقدام کرے جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. اس لیے ہم احتجاج کے لیے بھی کوئی سخت فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم بھی موجودہ حالات اور صورتحال میں مجبور ہے. اس لیے ہماری مجبوری کو سمجھا جائے اور مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جائے. معزز صحافی حضرات، روٹی کی قیمت اضافے کے لیے تجزیاتی کمیٹی تشکیل دے کر تجزیہ کر کے بڑھتی ہوئی مہنگائی، آٹے کی قیمت میں اضافے، دکان کا کرایہ، گیس بل، LPG گیس اور لکڑی کی قیمت میں اضافے سمیت لیبر کی مزدوری کو ملحوظ خاطر رکھ کر روٹی کی قیمت مقرر کی جائے، یا پھر حکومت ہمیں سبسڈائز ریٹ پر آٹا اور چیزیں فراہم کرے. تندور والے پولیس اور انتظامیہ کے چاپوں اور جرمانوں سے بیزار آ چکے ہیں، اس لیے ہم اپنے مسائل حل کے لیے 30 اکتوبر سے تندور بند کرنے پر مجبور ہوں گے. لہذا ہمارے نگران صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر موجودہ مہنگائی اور گیس بجلی کی قیمتوں میں مد نظر رکھتے ہوئے روٹی کا ریٹ میں مناسب اضافہ کرے تاکہ تندور والے اپنا کاروبار جاری رکھ سکے. اس کی وجہ سے موجودہ ریٹ پر روٹی فروخت کرنا تندور والوں کی بس میں نہیں آتے. بلوچستان تندور اسٹیشن کے چیئرمین محمد نعیم خان خلجائی. کپڑ دیتے ہو، روٹی دیتے ہو، کیسا ہو وہ آپ دے دیتے ہو، وہ قبول کرتے ہیں. تو ریٹ کیا ریٹ چاہیے آپ کو؟ گورنمنٹ نے ریٹ دیا ہے اور چھاپا مار رہے ہیں، آپ غلط ریٹ استعمال کر رہے ہیں، گورنمنٹ نے چھاپا مار رہی ہے، اگر تو کرنے ہیں. دوسرا کو کارڈ چاہیے، کون سی کارڈ؟ آپ کے تنوع میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کارڈ چاہیے، کون سی کارڈ؟ بالکل اسی جب ہمیں ریٹ 12 دن ہم روٹی وزن اس سے زیادہ دیتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بابا وزن کتنا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم روٹی زیادہ دے رہے ہیں مگر کم نہیں دے رہے ہیں وزن سے. ہمیشہ سے ہم لوگ نے کبھی بھی گورنمنٹ کو بلیک میل نہیں کیا، کیونکہ گورنمنٹ ہمیں بلیک میل کر رہے وقت سے.
کیونکہ کوئی نفرما اگر آپ لوگ میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتاؤ کس چیز کا نفرما ہے بغیر تندور کا کوئی چیز آپ لوگوں نے دیکھا ہے بتاؤ کہ ہاں ہے میں گورنمنٹ کو بلیک میل کروں صرف گورنمنٹ ہم کو بلیک میل کر رہے کیونکہ ہم کمزور لوگ ہیں ہم نے گورنمنٹ کو بلیک میل نہیں کیا ابھی تک نہ ہمیں جائز ریٹ دیا گیا اور جب بھی ریٹ دیا جاتا ہے صرف اور صرف خالی نان بھائیوں کو پہلے جب ریٹ دیا جاتا تھا پریس کنٹرول کمیٹی اجلاس ہوتا تھا 50-60 لت بد صدور بیٹھے ہوتے تھے اب صرف اور صرف اسی صاحب کے آفس میں اجلاس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ 200 پہ ہوتے ہیں بس 4 بندے یہاں پہ 3 بندے وہاں پہ 7 بندے بیٹھ جاتے ہیں اجلاس ہوتا ہے صرف نان بھائیوں پہ ہوتا ہے اور کوئی چیز نہیں اگر کوئی اچھا مسلمان بندہ آ جاوے وہ تجزیہ کرتے مگر یہاں پہ جو ڈی سی صاحبان آتا ہے وہ سروے نہیں آتا ہے کوئی بھی افسران سارا ریٹائر لوگ آتا ہے یہاں پہ ہمارے پہ نازل کیا جاتا ہے وہ اس کو کیا پتہ ہے کہ ریٹ کوئٹے میں آٹا کتنا کا ہے دال کتنا کا ہے چینی کتنا کا ہے اس کو اس چیز کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ وہ باپ دادے نے اس کو کما کر لایا سیٹ بٹھایا اس نے اس کو لایا کون لاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ کون لاتا ہے اس کے لیے اچھا بھائی صاحب آپ نے کہا کہ ادھر سے افغانستان سے لے کے ایسا بندہ کون ہوگا یہ تو ہمارا ڈی سی ہمارا ڈسٹرکٹ چلا رہا ہے وہی ریٹ دے گا جنرل موڈی کتنی اگر یہ حالات رہا ظاہر بات ہے بغیر انقلاب تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا یہ وقت سے ہم لوگ جو دیکھ رہے 40 سال سے ہم میڈیا کے ساتھ اسی ٹیبل پہ وابستہ ہے وہی لوگ آ رہے ہیں وہی ریٹائر افسران ہیں وہی ایم ڈی اے صاحبان ہیں کوئی سروس افسران نہیں آ رہے ریٹائر سارے آ رہے 18 سے 17 سے اوپر جتنے بھی ہے وہ سارے ریٹائر افسران آ رہے ہیں نہیں صاحب آپ کے بندے نے کہا کہ ابھی بھی ہم 10 سے 15 یا 20 گرام وزن زیادہ روٹی فروخت کر رہے ہیں اگر یہ گرام زیادہ ہے تو پھر کارروائیاں کس چیز پر جرمانے کس چیز لگ رہے ہیں گرام کم ہے جو چاپے کرتے ہیں تو ہم تو ڈر سے کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہے اتنے کمزور لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ادھر چھاپے 50,000 روپیہ جرمانہ کر رہے ہیں بغیر رسید بغیر کچھ 10 بجے کوئی چھاپا ڈی سی آفس سے کوئی جگہوں پہ چھاپا لگتا ہے کدھری بھی نہیں ہے صرف نان بھائیوں پہ ہے کوئی گوشت والے تو 10 بجے پہ نہیں ہوتا ہے نہ کوئی دودھ والے 10 بجے پہ ہوتا ہے نہ پرچون والا اسٹور کھلا ہوتا ہے صرف نان بھائی اور ووٹر والے کے پاس جائے کوئی دیکھ کے کون جاتا ہے اس کے پاس اس کا ہڈی توڑتے ہیں یا نہیں توڑتے ہیں لوگ مگر ہم بے وس لوگ ہیں کیا کریں ہم آتے ہیں یہاں پہ پریز آپ کے توسل سے آپ کی مہربانی ہوتا ہے ہمارا آواز پہنچاتے ہو بالا یا کام تک مہربانی